مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے؟ بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کے اس ماہ مبارک کی 27ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی نعمت سے سرفراز فرمایا، وہ تمام نعمتوں سے بڑھ کے ایک نعمت ہے، اور اس کی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور یہ معراج کا سفر 2 حصوں پہ مشتمل ہے، اور دونوں حصے ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں واقع ہوئے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اسباب جس کا محتاج انسان ہوتا ہے، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ یہی لوگوں کو بتایا کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، میں جیسے چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں، جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں۔ وہ سفر جو مہینوں کا تھا، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا، وہ اللہ نے چند لمحوں میں کرا دیا۔ براق پہ یہ سفر ہوا، اور براق ایک سواری تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی۔ براق کی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے تو مختلف شکلیں بنائی ہوئی ہیں۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے ایک تصویر یا عکس بنایا ہوتا ہے، انسانی شکل اور پیچھے گھوڑے کی شکل بنائی ہوئی۔ یہ براق نہیں ہے۔ براق جنت سے آیا ہوا ایک جانور تھا، جنت کا جانور تھا، جنت کی سواری تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اس کی مثال دنیا میں نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہے۔ یہ لوگوں کی من گھڑت تصویر ہے، من گھڑت عکس ہے جو لوگوں نے مختلف جگہوں پہ لگایا ہوتا ہے، یا گاڑیوں کے پیچھے وہ تصویر بنائی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کرایا گیا، اور وہ براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ تیز ترین سواری، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر یہ براق پہ ہوا، اور پھر واپسی پہ بھی مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کا سفر یہ براق پہ ہوا۔ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا جو سفر تھا وہ رف رف پہ تھا۔ وہ رف رف کیا ہے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں، لیکن مفسرین نے جو لکھا ہے وہ خودرو سیڑھی کی طرح اس کی مثال تھی، جیسے آج کل اسکیلیٹر وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ بھی صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نظیر و مثال دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک ساتھ دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین، لیکن اس سے آگے انہیں بھی جانے کی اجازت نہیں۔ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے۔ سدرہ وہ بیری کا درخت، اس کے بعد پھر عرش کا سلسلہ شروع ہونا تھا، تو وہاں جانے کی اجازت جبرائیل امین کو بھی نہیں تھی۔ جبرائیل امین رک گئے کہ اس سے آگے میں نے اگر ایک قدم بھی بڑھایا تو تجلیات الہیہ سے، اس نور سے میرا جسم جل جائے گا، میں وہ سکت نہیں رکھتا۔ یہ صرف آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس سے آگے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملے، اور اس ملاقات میں باتیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور مومنین پہ بھی سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
نیک لوگوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ یہ ملاقات میں اللہ کی طرف سے نماز کا تحفہ دیا گیا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، سورہ نجم میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہنی تھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، جو بات کسی پیغام کے ذریعے نہیں بھجوانی تھی، اللہ نے براہ راست بتانی تھی، وہ اس معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے مسجد حرام تک آئے۔ اسی موقع پہ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جتنے نبی ہیں آپ سے پہلے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، 1,44,000 یا 1,24,000 دونوں روایات کے مطابق جتنے بھی پیغمبر تھے اللہ کے علم میں تھے، اللہ نے سب کو بلایا، سب کو جمع کیا۔ جبرائیل امین بھی ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کی امامت کا حکم ہوا، اور یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جس جماعت کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے پیغمبر موجود ہیں۔ اس کی امامت کرنے کا اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور عملاً یہ بتا دیا گیا کہ آپ ان سب سے آپ کی فضیلت زیادہ ہے، ان سب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مرتبے کو بلند رکھا ہے، اس لیے اللہ نے ان سب کا بھی امام آپ کو بنا دیا۔ عملاً اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کرائی۔ اس آپ کی اقتداء میں ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام ابو البشر وہ بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے وہ بھی موجود ہیں۔ تمام پیغمبروں کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کرانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے جماعت میں شریک ہونے والوں میں جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، انہیں بھی پیچھے کھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مرتبے و مقام کو دنیا پہ واضح کر دیا کہ تمام مخلوقات ان سے آپ کا مرتبہ اللہ نے بلند رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ اور اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج ہوئی، مومن کے لیے بھی اللہ نے ایک معراج رکھی ہے۔ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو جو نماز پڑھتا ہے وہ معراج پا لیتا ہے، اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے، اور جو نماز سے محروم رہ جاتا ہے وہ معراج سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔